سلیم ثانی سلطان سلیمان اول قانونی اور خرم سلطان کا بیٹا، جو 1566 عیسوی سے 1574 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھا۔ اس کے دور میں تمام تر ریاستی انتظامات صدر اعظم محمد سوکو لیلی پاشا نے سنبھالی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تلوار حق یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا دوست راؤ زبیر۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں سلطان سلیمان اول کے بارے میں مکمل بتا چکے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو جلدی سے جائیں اور چینل میں اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ ناظرین، 1566 عیسوی میں سلیمان اول کے انتقال کی خبر 50 روز تک عوام سے چھپائی گئی، جس کے بعد سلیم ثانی قسطنطنیہ میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 42 سال تھی۔ سلطنت عثمانیہ اس وقت بام عروج پر پہنچ چکی تھی، لیکن اس عظیم الشان سلطنت کے حکمران کی حیثیت سے سلیم ثانی کسی طرح موزوں نہ تھا، لیکن شہزادہ مصطفیٰ، جو سلطنت عثمانیہ کا ظاہری وارث اور اناطولیہ میں بہت مقبول تھا، اور شہزادہ بایزید کی وفات کی وجہ سے اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ جس طرح عباسی سلطنت کا ذکر برامکا کے بغیر ادھورا ہے، اسی طرح عثمانی سلطنت خصوصاً سلیم ثانی کے دور کا تذکرہ محمد سوکو لیلی کے بغیر تشنا رہ جائے گا۔ یہ عثمانیوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ایسا قابل وزیر میسر آیا جس نے سلطنت کی شاندار روایات کو برقرار رکھا۔ محمد سوکو لیلی بوسنیا کے ایک علاقہ سکول میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان سوکو لوچ کہلاتا تھا۔ انتہائی قابل و ذہین آدمی تھا۔ اسے سلیمان کے عہد میں جبری بھرتی کے لیے والدین سے لیا گیا تھا۔ قابلیت کی بنیاد پر سلطان کے محل میں اہم عہدوں پر رہا اور پھر صدر اعظم یعنی وزیر اعظم کے عہدے پر پہنچا۔ سلیم ثانی کی بیٹی سے عقد کیا۔ ظاہری حکمران تو سلیم تھا، لیکن حقیقی فرمانروا محمد سوکو لیلی تھا۔ اپنی ذہانت سے امور سلطنت کو بخیر و خوبی چلایا۔ مراد ثالث کے ابتدائی عہد تک عنان حکومت اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن بعد میں سازش کے تحت قتل کر دیا گیا۔ اسی کے دور میں وینس سے صلح ہوئی، جس کے تحت قبرص پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تسلیم کیا گیا۔ سلیم کے مختصر عہد میں عثمانی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا اور یمن میں بغاوت کے خاتمے کے علاوہ تیونس اور قبرص کی اہم فتوحات ہوئی، لیکن اس کے دور کا ایک اہم ترین واقعہ جنگ لیپانٹو تھا۔ قبرص کی فتح نے یورپ کی مسیح سلطنتوں میں خلبلی مچا دی، کیونکہ سلیمان اول کی وفات کے بعد بھی عثمانیوں کی پیش قدمی نہیں رکی تھی۔ اس سلسلے میں عثمانیوں کی بحری طاقت کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس کے لیے بحر روم کی مسیح ریاستوں کا ایک اتحاد تشکیل دیا گیا، جس کی قیادت آسٹریا کے سالار اعظم ڈان جان کے سپرد کی گئی۔ 1517 میں یہ بیڑا مسینا کے مقام پر اکٹھا ہوا، جبکہ ترکی بیڑا لیپانٹو میں لنگر انداز تھا، جس کی امارت امیر الجہر علی پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ خلیج لیپانٹو کے کنارے دونوں بحری بیڑوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور چند گھنٹوں میں ترکوں کو ایک عظیم شکست ہوئی اور علی پاشا مارا گیا۔ اس جنگ میں 30,000 ترک سپاہی مارے۔ ترکی بیڑا مسیحوں کے قبضے میں چلا گیا اور کئی جہاز غرق آب ہو گئے۔ اس شکست کے نتیجہ میں بحر روم کی مسیح طاقتوں کے مقابلے میں عثمانی بحری طاقت کا توازن بگڑ گیا، لیکن ترکوں نے اس کے بعد جس عزم و استقلام کا مظاہرہ کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک اور شاندار بحری بیڑا تیار کیا، وہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ سلیم ثانی پہلا عثمانی حکمران تھا جس کے دور میں ترکوں کی روسیوں سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ کا سبب صدر اعظم کی پیش نظر 2 تجاویز تھی، جس میں انہوں نے خانقاہ سوئز میں نہر کھود کر بحر قلزم اور بحر روم کو
اور دریائے ڈون اور دریائے وولگا کو ملانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن عثمانیوں کے لیے استراخان پر قبضہ ضروری تھا اور یہ شہر روس کے قبضہ میں تھا اور ہر لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس شہر کی فتح کے لیے 1568 عیسوی میں صدر اعظم نے ینیچری کے 25,000 سپاہیوں پر مشتمل دستہ شہر ازوف کی جانب روانہ کیا اور استراخان پر قبضہ کے لیے اس فوج کا روسیوں سے ٹکراؤ ہوا۔ ترک فوج شہر پر قبضہ نہ کر سکی اور واپسی پر فوج کا بیشتر حصہ بحر اسود میں ایک طوفان کی نظر ہو گیا۔ ترک قبضہ میں ناکام رہے، لیکن روس ترکوں سے جنگ نہیں چاہتا تھا، اس لیے جنگ بندی کا ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے بعد 1 صدی تک ترک اور روس ایک دوسرے کے مد مقابل نہ آئے۔ ناظرین، سلطان سلیم کا انتقال 1574 عیسوی میں ہوا۔ سلطان نے کل 8 سال حکومت کی۔ سلیم ثانی پہلا عثمانی سلطان تھا جس کی زندگی حرم سرا میں گزری۔ وہ ان تمام صلاحیتوں سے محروم تھا جو بادشاہت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، بلکہ ان میں سے ایک بھی خوبی نہ تھی۔ کم عمری سے ہی شراب کا رسیہ تھا، اسی لیے تخت پر بیٹھے ہی شراب کی ممانعت کے حکم کو منسوخ کر دیا اور اسی وجہ سے عوام نے انہیں شرابی کا لقب دیا۔ کاہلی کی وجہ سے ہر وقت مست کیفیت میں حرم یعنی اپنے محل میں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اسی کے ساتھ تلوار حق کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت، ملیں گے آپ کو ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔